ولسانی مقرن بالذنوب فکیف حیلت یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا مالک امام زمانہ علیہ السلام دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ میرا اللہ سنگ گناہگارانو سرکار دے نورانی چہرے دی زیارت نصیب فرما۔ میرا مالک سائن دے قدم اچ شہادت نصیب فرما۔ میرا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما، ملک ایران دی حفاظت فرما۔ میرا مالک دشمنان تشیع دشمنان اسلام ان قوتوں میرا مالک نستو نابود فرما۔ بالخصوص اسرائیل و امریکہ نو میرا اللہ نستو نابود فرما۔ میرا اللہ ایران دے جتنے شہداء انہوں دے درجات بلند فرما، جتنے زخمین میرا مالک انہوں صحت عطا فرما۔ پالنے والے رب آل محمد دی عظمت دا واسطہ ذکر پاک اپنے دربار اچ قبول فرما۔ جتنے مومنین نے امام حسین علیہ السلام دی اس مجلس تعاون فرمائے، میرا اللہ انہوں وسیع رزق عطا فرما۔ میرا اللہ انہوں دنیا دیاں تکلیفاں تو محفوظ فرما۔ انہوں دے بیمارانو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ میرا اللہ انہوں وسیع رزق عطا فرما، پریشان مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرا اللہ سریاں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد دل فرج آل محمد۔ اعلان کرنا بیا کوئی اے بابا گال ہے میں سارے علاقے دے بندے ہو، میں گزاتی طور تے جان دے ہو ڈاہ شیوال کو کوڑلے حاجی شاہ امام بارگاہ سیر بغداد مجلس ہو سی تے نظر اللہ تے نیاز حسین جیری فرد منل مدد امداد کرو، پردہ داریں چپیلے میرے ماما بہنی مرشد آدیاں نیاز کٹی کر کے میں کالنا چٹا کپڑا کھڑے سا ہوں دے گان بنائے چا مولا تو کو کربلا اور شام دے دوبارہ پڑھا۔ ایک صلوات پڑھو چال محمد دی ذات تے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیات زندہ باد، یزیدیات، آل محمد دے دشمن تے لعنات بے شمار۔ بابا نیاز پہ یہ کہیں ذاکر دے بھی گدی وہیں ثواب مل سی کو چلو۔ وہ چاہ نہیں گئے تو چاہی وہیں مجلس سے خرچ کرے۔ اپنی اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات دی تکلیف کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشراف الانبیاء والمرسلین۔ سائن دی دعوت صلوات۔ الصلاة والسلام على رسوله المسدد مصطفى الأمجاد، نبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد صلوات۔ اللهم
صلی علی محمد وآل محمد وعلی اخیہ ووزیرہ وارث علمہ علم الاولین والآخرین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين لا سيما منهم على الحسن المعصوم المخدوم معصوم المخدوم المسموم والحسين المعصوم المخدوم الغريب الغريب الشهيد المقتول المذبوح من الكفى بلا جرم ولا خطأ الذي قيل في وقت وعدته جڑ لے اکلا رہ گیا وحینا غربته جڑ لے غریب ہو گیا حالت کیڑیے نے ینظرو یمیناً و شمالاً کائل سجے دے دیائن وات کھبے دے دیائن سجے کھبے دے کے معصوم دا تسا بابا حسرہ دی انگل موچ پاکے نانے دی امت والے پاسے دے کے ہولے ہولے بیٹھے فرمائنے آئین حال منا سے رہیں یا نصرنا آخری تعارف اس بادشاہ دا جڑا وسدا ہا تپر جبرائیل تے سمدا ہا جدہ نانے دی امت کربلا اچ لٹائے و جسمو عریانون بلا دفنین فی الارض کربلا وحرمه اسیر الى الکوفت والشام جدا اجیڑ کے بقیہ والا آئی بی بی گال لگی ہے آلی امادے میں عرب دے کل بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس تو بعد بسم اللہ نو کران
او والا یہ جیڑی 28 رجب 60 ہجری بڑھدی ہوئی دی گرلے قطار بھراواں دی گھین کے نال گئی سارت ماں بطول دی چادر پا کے گئی جدہ 2.25 سال تو بعد ولیے نہ بھیرا جیندے ولے نہ چادر بچی تائیں تا پیاداں جدہ اجڑ کے بکیاں والا آئی بی بی گال لگی ہے آلی امادے میں عرب دے کول بازار ڈٹھے تیرے پتر عباس تو بادے اور رو کے کھڑی فرمین دیئے ایک سال برابر وال سادے اما رہ موتاج ردا دے وان بولیاں نال شرابی دے رونا رات دے نیر سجا دے جدہ دھیاں کو کوئی دکھ یا تکلیف پہنچ دیئے سب تو پہلے اپنی ماں کو ڈسیں دیئے 2.25 سال تو بعد آنو محمد دی امڑی ولیے ماں دی قبر تے بکیے جھان پئیے اور رو کے آدھی اماں ذرا دیکھ میں بازاراں دیاں پیشیاں دربار چنروار دین دی رہیاں رسول دی دی قبر لیے آواز آئیے میں دربار گئیاں بی بی آدھی اماں تیرے تے میرے دربار ونجانے چ بڑا فرق ہے جدہ تو دربار گئیاں میں تیرے نال کنیز آئین چاند قدم دا فاصلہ ممبر تے بان علیہ صحابی آئین تیرے بابے دے اماں جدہ میں گئیاں میرے نال بھراواں دے قاتل آئین اماں جدہ میں دربار گئیاں شرابی دا درباراں اماں تیری تے میری پیشی سب تو اڈا فرقے تیرے سار تے چادر آئی اماں جدہ میں گئیاں میرے سار تے چادر کائی نائی اماں جدہ تو دربار گئیاں میں تیرے بابے دے نال لفظ باغی کوئی نہ آیا میں ایڈی غریب ایک ویری نا حسین دا جائن دے آئین کئی دفعہ دے آئین حسین باغی ہے اماں اٹھی دیکھ میں چادر لٹوا کے والائیاں بھیرا مرا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بہ ایک دفعہ صلوات پڑھو چاہوات میں دوئی دفعہ تو کو تکلیف نہ دیسا ہون میں نے پتہ یہ لگ گیا جو میں پڑھنا ہی آپ ہے تے سننا ہی آپ ہے اللہ تو کو وسدہ رکھے میں اللہ دے قرآن دی ایک آیت جناب دے سامنے پیش کیتی ہے جس وچ اللہ نے ایک ایسے گھر دی طہارت دی گواہی دیتی ہے جیڑا گھر اس نو آپ نو بہت پیارا لگ دے اللہ نے انما دی آیت لا کے
اس آیت دے وچ انما دے دو لفظ اللہ نے لا کے دسیا ہے جو صرف اہل بیت ہی پاک ان ہور پاک کوئی نہیں. اگر کوئی رسول نال رشتہ کر کے پاک بنن دی کوشش کرے تو میں اللہ پیا فرمینا پاک اوہ ہیں جنہ تے میری طہارت دی مہرے. نبی نال رشتہ کر کے بندہ پاک نہیں بندا، نبی دی اولاد بن کے بندہ پاک بندا. تو میرے معزز سامعین، میں بڑا حیران ہونا جو ہر مقام تے جدہ ہی آل محمد نے کوئی عمل کیتا ہے جزا اللہ کولو نہیں منگی. جواب چیو عرض کیتا ہے اگر مسکینہ کو کھانا کھوایا ہے، یتیم تے رحم کیتے تو ایو فرمایا جو میرا مالک تیرے کلو جنت دی لالچ نے سے کیتا اس واسطے کیتا جو تو لے کے عبادت ہیں تہیں اللہ نو ٹھان دے جو تیرے حکم دی پابندی کیتی ونے. کوئی جنت دا مطالبہ نہیں، کسی مقام تے اللہ نے آل محمد نو بار بار فرمایا جو میرے کلو منگو میں تو کو دیواں. جدہ کائنات دے خالق ڈٹھے جو عمل کریں دیں تے منگ دے کائی شے نہیں، اون کریم فیصلہ کیتے کیوں نہ ہوئے جو میں جنت انہاں کچھ دیواں. منگنی انہاں کائی نہیں، میں انہاں نو عطا چکراں اگا انہاں دی مرضی جے کو دے میں اللہ انہاں دی رضا تے راضی ہاں. یا علی تو اللہ نے حسنین شریفین کو جنت دا سردار چا بنائے اور اے اس باپ دے بیٹے ہیں جس دے بارے نبی دا فرمان ذیشان ہے جو اے دوئیں شہزادے جنت دے سردار ہیں تے یاد رکھیا ہے انہاں دا باپ انہاں تو بھی افضل ہے. توجہ ہے میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ بھلا کرے. جنت ود کوئی عام شے نہیں، جنت متقیاں دا مقام ہے، عمل کرن والیاں دا مقام ہے. متقی بندہ جنت چ ویسی، بے حیا بندہ جنت چ نہیں مائی سکدا. گھبراہٹ نہیں گئے. جناب آدم علیہ السلام تمام انبیاء جداں اس سارے اس ہستیاں نو اعزاز حاصل ہے، آل محمد نو اعزاز حاصل ہے جو جدہ جنت چ نبی ویسن او بھی حسنین دار رعایا حسن سردار بن کے نراسن. جناب آدم تو لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے نبی حسن اللہ انہاں جنت چ ریت بنائے سی حسنین سردار حسن. ہون جناب آدم اگر جنت ویسن حسنین سردار حسن تے آدم ریت ہو سی. میں تھائیں ایک جملہ درانا وط حسنین دی عظمت پوچھنی ہے تو اور کہیں کولو نہ پوچھ، اس کولو پوچھ جیڑا آدم کل انسانیت دباب ہے لیکن آج جنت ہے تو جب تک حسنین کو سردار نہ منسی اللہ جنت جا ہی نہ دے سی. جدہ بابا جنت ریت بڑسی تو جنت مل سی. اولاد دی کیا حیثیت ہے جو ہوٹل تے بے کے چوک تے کھڑ کے آکھے جو آل محمد سادے جائے ہیں نا. کدہیں یہ لفظ جناب آدم ہی آکھے، کدہیں جناب نوح آکھے جو آل محمد سادے جائے ہیں. جدہ نبی انہاں نہ اپنے جائے نہیں آدھے وقت خاک کی نو سوچنا چاہیے دے جو لفظ سانی نہیں آکھنے چاہیے دے. میں بڑا حیران ہویا، میں ایک جملہ پڑھے ہے بڑا بہترین جیا تے تسا انہاں چپ کر کے انہاں جملے نو اپنے ذہن جگہ دیونی ہے. رسالت ماں بیٹھے ہیں مسجد نبوی اچ تے ایک بڑھڑی جئی عورت آ گئی، کمدویا جسم 100 سال تو اتے چادر حیا دی پاکے نبی دے سامنے آ کھڑی. نبی اٹھی کے استقبال کیتا. مولا نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ اے ضعیفہ کیا تمہارے کلو جنت دی دعا منگوا میں نہیں ہاں، جو دعا منگو اللہ میں نے جنت دے وے. پیغمبر اس بڑھڑی دو ڈٹھا تے فرمایا میں رسول پیا فرمینا اس حالت جنت چنے میں مائی سکدی جیڑی تیری ہون حالت ہے، اس جسم نال اس حالت نال تو جنت چنے میں مائی سکدی. ہون جیڑے بندے نو بندہ آکھے جو کروڑ دی بس لگ گئی ہے
تے ہون تو میں پہنچ سکدا ہو تا روڈ تے کھڑ 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 رو رو مر پوسی کہیں لے موٹر سائیکل آلے کو دیکھ سی کہیں لے سائیکل آلے کو دیکھ سی وی متا کوئی چاہی ویندہ ہوئے بڑھڑی رون دی ہوئی واپس ولی ہے وی جنت دی دعا منگوا منائی ہم نبی آکے این حالت جنت جنے میں مائی سکتی پریشانی دا عالم راستے تے جناب بلال حبشی تشریف فرما ہیں انہاں رومن دی وجہ پوچھی ضعیفہ دے قدم رکے ضعیفہ کے رسول دی کچہری اچ گئیام جو جنت واسطے سکھ دی ودیام وہی رسول دعا چکرے سن تے میں جنت اچ لگی ویسا جناب بلال فرمایا ایتا ہو سکدے جو نبی دعا کریں تے بندہ جنت اچ لگا وننے تے تو رون دی کیوں ولی وینی ہے اس اگے نبی آکھے این حالت تو جنت اچ نہیں میں مائی سکدی جناب بلال آکھے میں تیری سفارش کرے نا گھبراتا نہیں گئے میں تیری سفارش کرے نا جناب بلال دا ہاتھ نپ کے رسول دی کچہری تشریف فرماؤ یا رسول اللہ اے ضعیفہ دیہات دے رہن والی تو اڈی خدمت اچ پیش ہوئیے جو میں کہوں جنت دی دعا دے ہو تُزا فرمائے جو جنت این حالت اچ نہیں میں مائی سکدی میں سفارش کرنا آیا مہربانی کرو انہوں جنت دی خوش خبری دے ہو جناب بلال دا چہرہ رسول اپنی نبوت والی نگاہ نال ڈٹھا مسکرا کے فرمایا بلال تو سفارشہ ودا کریں میں نبی تے کو خبر پہ دینا این حالت ہے تو ہی نہ ویسے ہون جیڑا سفارشی ہوئے تے بندہ انہوں آکھے جو ایک کام تیرے آکھن تے نہیں ہوندہ پتہ نہیں تو کون ہے اندے پلے کیسے بچ دی وہ آکھے کیا بات ہے ضعیفہ تیرے واسطے پنن آیام لیکن نبی دی کچہری اچ لینے کے دینے پڑ گئے اذاناں گئیاں نمازاں گئیاں جناب بلالی رومنا شروع کیتا رسول فرمایا رو مت یا رسول اللہ اجا میں نہ رواں جو تو سمجھ کو آکھے جو ہی حالت جنت جنے میں ماج سکتا میں نہ ویسا جنتی تک کون ویسی رسول فرمایا بلال اوہی ویسی تو ہی ویسے میں محمد دی گل معرفت نال سمجھو جیڑی حالت جون بڑھڑی کھڑی ہے اے نہ ویسی کیوں جنت جیڑا ویسی او جوان ہو سی وہ بڑھڑا نہ ہو سی تے جناب دا رنگ تھوڑا جا سیاہ ہے میں نبی تو کو خبر پیا دینا جدہ تو جنت جو ویسے تیرا چہرہ ان چمک سی جو جنت تیرے نور دی وجہ تو روشن ہو ویسی تو جنت کوئی عام چیز نہیں جو بندہ ہی میں بدہ روے سارا نہیں کام میں کوئی نہ کرے تے مرن تو بعد آج کل دا بڑے عجیب ہون سارے تساں سوشل میڈیا نال منسلک کو بھائی فیروز بڑا ایک کلپ میں ڈٹھا ہے جو بندہ مار گیا تے انہوں دفن کیتا نے بندے نو قبر ہے یہ مولوی صاحب تقریر پہ کریں دیں تے فرشتے گئے پوچھنا لے منکر تے نکیر ان دی قبر ہے وہی اٹھی ساری زندگی کیا کیتا ہی وہ جڑے لے فرشتے قبر ہے گئے تے انہاں جگایا موڑے شوڑے ہلائے ان ڈٹھا فرشتے اندر انہاں کہ کدے آئے ہو انہاں کہ اللہ بھیجے وہاں کہ تو کوئی پتہ کوئی نہیں جو میں غوث اعظم دا مرید ہوں تو سب میرے کو کیا پوچھ سو جو ساڑی قوم کو لا دیتا گیا جو قبرچ جیڑا ایتھ بولیندا ہے وہ قبرچ نہ بولے سی تے جیڑا ایتھا نہیں بولیندا وہ قبرچ چپرا سی اتھا علی بولے سی میں گزارش کریندہ رہنا اگر علی ہر کہیں دی زبان بولنی ہوندی تو علی اپنی سب تو پہلے ماں دی قبرچ اپنی زبان بولیا جتھا جناب فاطمہ بنت اسد کو لوں ترائے دفعہ فرشتے پوچھے جو تیرا امام کون ہے تیرا امام کون ہے تیسری دفعہ بی بی فرمایا جو میرا علی امام ہے نہیں اتھے بھامے تھا بول تے بھامے نہ بول اتھا گنگے ہی بولنے جنہوں اللہ یہ مقام تے طاقت نہیں دیتی بولن دی اتھے انہیں ہی بول کے دسنے جو میں کہندہ حق کھا دے کیڑی کیڑی میں اس اکھ نال گناہ کیتن ہاتھ نال گناہ کیتن قبر چہار کہیں بولنا ہے بھامے علی دا مرید ہے تے بھامے غوث اعظم دا مرید توجہ ہے ناراض تنے میں تھی گے تو میں گزارش کریں درانا میرے معزز سامعین مطمئن ہو کہ آل محمد دے منن والے نو زندگی گزارنی چاہی دیئے مطمئن ہو کہ عبادت دے طور تے مطمئن ہوئے عقیدے دے طور تے مطمئن ہوئے
اور مالی طور تے مطمئن ہوئے جیڑا کچھ اللہ دیتا ہے اس تے راضی روے لڑدا نہ ودا رہے علی بادشاہ نال جو فلاں کو اتنا رزق مل رہے تے میں کو کئی شے نہیں ملی تو سکے دے قسیم النارت کے دے قسیم الرزق نو تقسیم کتھا کریں دے وے نہ جتنا دیتا ہے میرے معزز سامین اللہ دی ذات تے مطمئن رہو ایسا بندہ جدہ مرد ہے میں آپ نہ گناہگار اکھا نال پڑھے جیڑا بندہ مطمئن ہو کہ زندگی گزار کے قبر دی وحشت محسوس کریں دے ان لے سارا لے پاس ایک آواز آندھی ہے گھبرا نہیں میڈا شیئیں تو پریشان نہ ہوتے زندگی مطمئن ہو کہ گزاریے میں علی تیری قبر چایا بیٹھ عبادت کر رہے تو مطمئن ہو کہ کر رہے اے نہیں جو نماز پڑھدا پیاں پتہ نہیں میرے کپڑے ٹھیک ہیں یا کائی نہ ایک مولوی آدھا اتھا علی دنا چیسے تا نماز ہے بھی بے آدھا چیسے تا باطل تھی ویسی اللہ فرمینے مطمئن آل محمد دا بندہ زندگی گزارے کیوں جو مرنا ہے بندہ کہہ دا ہو کہ تا مرے توجہ ہے میرے معزز سام تو میں آج کل دے اپنے شیعہ سفر ودے کرنے مجمع نال واسطے تے نوجوان بزرگ مل دیں لوگ میں آدھا یا علی علیہ السلام تیری اپنی قسمت اون زمانے دی تسا مطالعہ کرو جس زمانے ظاہراً علی علیہ السلام ہیں اون زمانے تے حیث زمانے ذرہ جتنا فرق کوئی نہیں ادھائی علی علیہ السلام دے نا تے لوگاں پتہ نہیں کیا کمایا نماز علی دے پچھوں جدہ مسجد تو باہر ویندے ہیں تا تعریفاں شام والے لوگاں دیاں کریں دے ہیں باندے علی دے اکٹھیاں تے کھان دے شام دے حاکم دے دسترخوان تے ہیں میں صدقے تھی پما آج دے شیعہ تُزا دیکھو میں حیرانہ جو نام علی دے تے پتہ علی نال کیا اندرونی طور تے پیا ہوندہ ہے علی بادشاہ دا نا استعمال کر کے لوتتائیں نا تو سا ایک کام کرے آئے جڑے سوشل میڈیا نال منسلک کے وے میں تو اپیل پیا کرے نا یہ ریکارڈنگ تھی دی پئیے ایک پاسے کہیں علی دے نوکر دا گھر لے میں علی دے نوکر دا اے جڑے آدھن جو اساڑ ہوتے یہ سب کچھ کرم حسین کا ہے توجہ ہے نراز تنے میں تھی میرا دین میری دنیا میرا رہنما حسین ہے ترائے منزلہ چار منزلہ کوٹھی دیاں ہر بندے واسطے اللہ منزل ہے ایک پاسے ہوں بندے دی کوٹھی دی تصویر دیونی ہے دوجے پاسے علی دے گھر دی جڑا کوفچ موجود ہے ان دی تصویر دیونی ہے تلے لکھنا ہے میں پتہ تل لگے نوکر کون ہے تے غلام کون ہے علی انہا بندیاں دا کوئی امام کائی نہیں جنہ دین دے نا تے دنیا کمائیے تے وہ دین تے خرچ نہیں کیتی بامے صاحب امام ہے بامے ذاکر ہے بامے خطیب ہے بامے واعظ ہے بامے تاجر ہے دین دے نا تے دنیا کما کے تے وقت اپنی ذات تے خرچ کیتی ہے وقت میں آدھرانا دین اس تو وڈا کئی شے ہے جو دین آستو حسین بادشاہ آستو حسین حسین دے نا تے کما ہمسایہ بک ہے اس کو لو پوچھتا کوئی نہیں اپنی کوٹھی تے او جناب سنہری الفاظ نہ لکھے کھڑے اے امام حسین علیہ السلام دی عطا ہے میں 5 لاکھ علی گڈی تے چڑھے ہونا بھرا میرے کل سائیکل کا ہی نہیں خدا کوئی نہیں پوچھنا چوپ تھی گئے وے اگے چوپ بیٹھے آوے کوئی نہ وے بلندے بیٹھے اللہم صلی اللہ علی محمد وآل محمد آتے کو میں دساں جو علی بادشاہ دے نوکران دی سیرت کمیں ہوں دیئے دنیا دے 2 سپر طاقتہ نال لڑن والا آگا خام نائی 1 سال نہیں 2 سال نہیں 35 تو 40 سال دے درمیان جنگ لڑدا رہی ہے جدہ اساس سے معلوم ہوئے ایک ترٹو یا سیکل گھروں نکلے آئے کچن اترائے برتن نکلیں وہ گھر ہے جن دے ٹوٹل 3 کمریں کوئی کوٹھیاں نہیں یہ صرف سارے ملک پاکستان شیعہ نو کو کوٹھیاں دا شوق ہے علی بادشاہ دے نوکروں نو کوٹھیاں دا شوق ہے ہی کوئی نہیں سپر طاقت نہ لڑن والا علی دا شیعہ کتنے آساس سے نکلیں ایو کو جائی بس کیوں جتھا بولیں دے آئیں انہاں دی زبان امیر المومنین دی تائید حاصل کر کے بولیں دی آئی
انہیں نہ ہی بولیں جو ادو چھٹ چھوڑیا تھی ادو نا 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 سوچ سمجھ کے انہاں بندیاں آل محمد دے دین دی خدمت کیتی ہے آل محمد دے دین نو فروغ نہیں کیتا کوفہ دا شہر تے امیر المومنین مسجد کوفہ دے ممبر تے خطبہ پڑھ دے بیٹھے اگوں بیٹھے ہیں میرے اور شیعہ تو ست عظیم لوگ ہے ساری ملک پاکستان دی شیعہ قوم بڑی عظیم ہے میرا سلام ہے انہاں اللہ انہاں وسدہ رکھے او میرے آرگو سارے بیٹھے ہیں امیر المومنین میں نے ایک جملہ یاد آگئی ہے قبلہ مرحوم و مغفور سید ناصر حسین شاہ سے منگوال علیہ ذاکر ہوندے ہیں بزرگ او جدہ کوئی تبلیغ دی گال کرے نا مجلس ہے وہ آدھے ہیں بابا اساں تا علی دی گچی جی میں فٹ تھی گیا باقی علی اساں ہی قابل نے سے جو علی کو امام منو یا آکو سادہ امام جناب امیر علیہ السلام خطبہ شروع کیتا میرے جائے شیعہ بڑے غور نال سن دے رہے جو علی علیہ السلام کیا بیٹھے آدھیں جدہ مولا نے خطبہ مکایا سائیں فرمایا اے ہاوے میرا خطبہ ہون میں تو انہیں آمن والے وقت دی خبر دیمنا چاہنا جو آمن والے وقت اچ کوف اچ کے ہو سی ہون میں نہیں پتا بھائی بندہ آمن والے وقت دی خبر دین دا او ہوئے نا جڑا جان دا ہوئے ماک میں موسمیات علی کشہ جان دین تو دسین دین جو بارش ہومنی ہے ہوا گلنی ہے ٹھڈی ہے گرم ہے لیکن ماک میں موسمیات علی دے علم اچ فرق ہے جیڑا کچھ علی آکھے او ہر حال اچ ہومن ہوندے ماک میں موسمیات علی بارش دی خبر دین دین لیکن وسدی نہیں دن جو کائی نہیں تے وقت آج وس پئی ہے توجہ ہے میں رات سندہ پیام جو مطلع صاف ہے کوئی بارش کائی نہیں ان بارش تھیندی پئی علی تے انہاں دے علم فارکے ہے جو کچھ امیر المومنین فرمین وہ ہو ویندے تے انہاں دا کدہیں نہیں ہوندہ علی بادشاہ فرمایا میں تو ان خبر دیونا چاہنا آمن والے وقت دی 7 مہینے کوفہ شہرچ کاہت پہ ویسی کائشے کھامن دی نہ مل سی وہ میرے یار شیعہ ہیں ملک پاکستان دے شیعہ تہائن نہ جو ہر شے لٹا دے میں نہ آل محمد دے نا تے وہ میرے یار جڑے شیعہ ہیں وہ گھر گئے ایک بندے اپنی بیوی کو لے پوچھیا ہوئی کو گھر کا شہے سے ہی کھامن پیمن دی اس اگر کلہوٹا دانے اندہ بھریا کھڑے تے اے جڑا آٹا پیے تقریباً کو 15-20 دیہانے اندہ اے ہی ہے وہ کہتے پوچھ دا خیر نالے میں پڑھے نماز گیا میں واپسی تے دانے دی خبر لینا آیا جو دانے ہیں یا کوئی نہ آٹا ہے یا کوئی نہ وہ کہ امیر المومنین خبر دیتی ہے جو 7 مہینے کاہت پمنے شہر کوفے کھامن پیمن دی کائشہ نہ مل سی تے میرا دل لے کو ذخیرہ کار گنو جو بات بندہ پچھے پریشان ہوں دے توجہ ہے پچھے پریشان ہوں دے بندہ وہ کہ اگر کہے کو نہ نیوے نہ تے جڑے کلوچ آٹے دے کلوٹے بھرے پہن دے دانے آن دے ایک کم از کم 10 مہینے سارے گھر لے کلو نہیں مک دے وہ کہ بھلوی جی میں جو کہا تو ود ونیا تا وات ہون سارے جملہ تا تو میرا سمجھنا ہے بندے آن دین ممبر امام حسین تے عورتاں دی توہین کر 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 کے ولا لگے گئے عورت ہیں تے عورت ہیں تے عورت ہیں آتا کو میں دساں جیڑی کنیز آل محمد دی منن والی ہے اندہ بہت عظیم کردار ہے جدہ اس مرد آکھے ہیں نا جو اگر کہا تو ود وننے تا ود کے بنسی عورت مسکرا کیا دی حیاء کرے اتنے دہاڑے راسی جتنے دہاڑے میرے پیر علی آکھے ایک گھنٹہ ہی اتے نہیں ودنا ہون ایو جائی بندہ عورت دی بدتریفی شروع کر دے وے جڑی شوہر نالو معرفت جو منزل ودائی کریے تسلی پہ دین دیئے جو گھبرا نہیں اتنا ہی کہا ترہنا ہے جتنا میرے پیر علی خبر دیتی ہے اس تو زیادہ نہیں ودنا گھبرا تنے وے گئے میں کو دسیا ایسے ہی جڑے لباس کرنی ہوئے نہ میں نے گھڑی دا پتہ لگ دا ٹائم دا تے نہ موبائل دا میں ہی پڑھ دکھنا تے تو سا چپ کر کے بلا سن دے رہا تو بارش نال بھری کے سارے گھر لگے ونی میں ایک مجلس پڑھن گئی ہوں نہ ہی میرے خیال وسطی راہ میں نے تے ان لوگوں دی عجیب بولی ہے انہاں دی میں پڑھدا بارش جو شروع ہوئی ایک بندہ ایک اٹھے ہوئے میرا ہاتھ تھا نہ پہ تھا بازو وہ کہ بس کر مولی ہوئی میں کہلے تو اتھا بہ کے چاہ کے تو میں بس نہ بھی کرے وہ میں کو گیر لی گئے وہ کہ بس کر مولیا بارش صلوات پڑھو آل محمد دینا وہ تو سو تھائیں میں کوئی اشارہ کرے آئے صحیح میں بس کرو سا برداشت نہیں سے کر سکتے جو بارش زیادہ تھی کہ تو میں بس چکرے سا
بات سمجھ آندی پئی میری؟ بڑا سونا جی درس دینا چاہنا، زندگی مطمئن کر کے گزار علی والا، جدے دنیا چھوڑے مطمئن ہوئے، عبادت دے طور تے مطمئن ہوئے جا اپنے واجبات ادا کر کے پہ مردہ، اور عبادت دے طور تے اپنا رزق جیڑا اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہ بھی کھا کے تے مندنے، اس تو پہلے موت نہیں آمنی۔ میں قربان تھی پواں اے جیڑے لے سنو بیوی آکھے نا میں ہوئی کہت رانی جیڑا مولا تو تے ہمیں عورت تے تو ہمیں ناقص العقل، تیرا تا عقل ہی پورا کوئی نہیں۔ علی بادشاہ کہیں کو خالی نہیں ولین دے، میں مرشد علی دے دروازے تے میں نا تے انہاں کو آدھا میں کوئی گندم شندم پئیے تا کچھ میں کو چاہ دیو، کچھ میرے گھر پئیے تے کچھ میں دیو چاہ سادہ گزارا ہو ویسی۔ یہ جدہ جناب امیر علیہ السلام دے دروازے تے آیا تو سامنے ڈٹھس ایک دیہات دا بندہ ہے، ان دے ہاتھ تھے اٹھ دی مارے تے اٹھ تے ترائے بوریاں دانے اندیاں لدی ودے۔ امیر المومنین دے قدمت مہار رکھی ہے، یا علی میرا گھر کوفہ دے باہروں ہے، تسا خبر دیتی ہے جو کاہت پمنی ہے کوفہ ہے، کوفہ دے باہروں نا آہی ہو جائے علی دے شیعہ آئیں اسطا دے ایک حکومت اعلان جو کیتا ہے، مثلا لاہور واسطے آتا سا کہ ساکو کیوں نہیں دیتا، سائیں جیڑی خبر دیتی ہے وہ شیعہ تائیں پہنچی ہے جیڑا کوفہ شہر اچنا باہروں ہاں، اس نو پتہ لگ گئے متا کوئی میرا ایمانی بھرا بھکھا رہ ونے، اترائے بوریاں امیر المومنین کو من کے دینا جن او مناسب سمسن دے سنچا۔ مولا نے اس سے نو فرمایا اے جڑا گیا کھڑا میرے عرشی دروازے اے ناپ اٹھ مار تے ایمیں مشرق والے پاسے کوفہ لگاوان جڑے لے کوفہ شہر مکسی اگوں ایک چھوٹی جائی گلی ہے بھی ہوں گلی دا پہلا گھر جڑا نے وہ ہے بھی میرے شیعہ دا، اترائے بوریاں کو دے چا ان کو آنکھ جو علی پہ فرمین دینی فی الحال ایک کھاتے وقت کوئی اور آسی تا میں تے کو دیسا جڑے لے اے دانیں گے ان کے گیا علی بادشاہ دا شیعہ باہر نکلیا اس جدہ اٹھتے کنک لدی ہوئی ڈٹھی ہوں آکھیا کہیں دیتی ہے تے کنوں گے نا ہی آکھیا مرشد علی دیتی ہے تے میں دعا منگدا یا انشاءاللہ تو قبول نہ کریں وہ آکھیا واقعی میں قبول کرنی کائی نہیں تیری دعا قبول ہو گئی ہے کیوں تیرے گھر دو ٹائم دی کھاون دی ہے پئی تریے ٹائم اللہ زندگی دیتی ہے تا علی دی جوتی دا صدقہ ریز کی دیسی چا اے دانے واپس کی دیوان علی بادشاہ کو آنکھیں تیرا بڑا شکریہ اے واپس ولیاں تے فدا حسین بھائی جان اس بندے کو بھائی جان اتنی خوشی ہوئی نا اتنی خوشی جی میں ساری کی تھائی نیاز نہ مکی ہوئی ہوئے تے جڑے لے پیٹرول پمپ تے من کے دیکھئے تا 2-3 جڑو ذہن چیک ہنسا فیلڈ ہوندہ ہے وہ 2,000-1,500 زیادہ نکلے تھے جن میں سان خوشی ہوندی ہے نا اس بندے نو انجے خوشی ہوئی ہے حد خوشی دی او جناب وہ چلو اس قبول نہیں کیتے ہون تا دانے میں مل سن اے مولا امیر علیہ السلام دے دروازے تے آیا سائیوں قبول نہیں کیتے سائیں فرمایا جو نہیں کیتے تا ہی میں مغرب والے پاس سے لگاوان ایک میرے شیعہ دا گارے اوکو دیا ہون ایک کو اتنا ارمان لگا جتنا ساکوں نیاز نہ ملے تا لگ دے گھبرائے تنے میں بیٹھے اللہ تو کو وسدہ رکھے بڑے اوکھے نال او قدامی میں لولے لنگڑے چاہ کے تے ان شیعہ دے دروازے تے پہنچے وہ شیعہ باہر نکلے آکھیا سے مولا ترائے بوریاں کنک دینے دیتیاں نہیں جو تیرے کل ہین تک کہیں اور دے کم میں آوے سے پوچھنے دا طریقہ ڈٹھنے ہیں تو سا پریشان ہے وے ذاکرہ مولیاں کو کال کریں دے اگوں بے بندہ اٹینڈ کریں دے وہ تھا روٹی کھاندے بیٹھیں تو تھا وہ بیٹھے کریں دے علی بادشاہ دا کو مقدر ایسا ہے ساری زندگی علی نو منن والے دھوکے باز ملے کوئی ایک بندہ علی بادشاہ دی رعایا دے وچ ہو جیا نہیں جیڑا علی دے نا تے لے کے علی دے نا تے لے کے علی دے نا دا کر کے کھاوے تا صحیح نا علی دے منن اللہ فون پیا کریں دے تے 2 گھنٹے 3 گھنٹے انتظارہ ہون گڈی چین دے ناشتہ پہ کریں دے اوہ خدا دا بندہ اسا تے کوئی VIP پروٹوکول واسطے کوئی ہوٹل دے افتتاح تے نہیں کراونا تے کو غریب کربلا دی مجلس دی دعوت دے منی ہے ایک کیوں ایڈا VIP بنے دے ہو اے مظلوم دا ذکر ہے غریب دا ذکر ہے ایک غریب دا ذکر رہ دے ایک امیر دا ذکر نہ بڑھا توجہ ہے میرے مولانا سامین جدہ شیعہ باہر نکلے دوں آکھے مولا نو آکھے مغربی شادی نماز تے پچھو پڑسان تے نوکر پیادہ بھی میرے گھر 3-4 ٹائم دے اگا زندگی ہے تو تو صحیح تھائیں ہوئے تے ممی تھائیں وقت آوے سی اے وقت واپس ہوئے کوئی خوشی واپس آ گئی
مولا دے دروازے تے آئے، مولا ہی قبول نہیں کیتا، سائیں فرمایا اچھا جو قبول نہیں کیتا تا یہ سامنے میرا بیت المال دا دروازہ کھولو، اترائے بوریاں بیت المال ہی تسٹو۔ توجہ ہے، آئے میں کتھوں گولا میں باوریا شرط والا لتے کو ایویں مثال دے کے بندے کو سمجھیں دے ہیں جو بندے حیران تھی ویندے ہیں اس نو ایڈا ارمان لگے میں اتھائیں گیا ایڈے گیا انہاں نہیں گے دیتے علی میں کو نہیں دیتے میں دے کرنے نہیں پوچھا جلے بیت المال بوریاں رکھی گئیاں ایک کو اتنا ارمان لگے جو اے روندہ ہویا مولا دے دار تو واپس پہ ولدہ تے علی بادشاہ سڈے سائیں فرمایا اے تھک پیاں تا روندہ ودا کیوں پہ رونا ہوں آکھا سائیں بس ہی میں ہنجو آ گئی ہیں مولا فرمایا کیوں رو پیاں کو گالتا ڈسا اس کے باس مولا توارے نال کام آ سائیں فرمایا ڈسا یا تے نے بھی کام نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة کچھ پوچھی تے ہے بھی کائیں نہ کام کیڑا ہاتھ ہے کو توجہ ہے علی دے نزدیک کام کیا ہے توجہ کیتی نے مولا فرمایا ہے نے بھی پوچھا نماز دا مسئلہ نے بھی پوچھا روزے دا مسئلہ کام کیڑا ہاں کیوں آیا وہاں کہ مولا آیا تا ممی دانے واسطے ہم سائیں فرمایا تیرے گھر ہی کوئی نہیں وہاں کسی کلوٹا بھریا کھڑے مولا فرمایا کتنے ایک مہینے چال ویسے سائیں 7 ایک مہینے تا گزر ویسے مولا فرمایا انڈا سا میں تے کو اپنا شیعہ مننا جاندے گھر 8 مہینے دے دانے ہیں تے وہ منگدہ ودے تے جنہ دے گھر کائی شے کائی نہیں او میرے دیر دانے واپس کر کے پہ دین علی کو آکے کل زندگی ہے تا اللہ رزق کی دے رہا سے دسا میں علی کے کشیہ منگا شاہ صاحب آمنے انتظار کرنی ہے آ گئے بس صد اولا میں تو تھکا کھڑا پاڑ کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عالم کو بندہ نال مجمع ہوئے نا تے وہ بلیندہ شلیندہ روایت بندہ ساہ کٹ گندے وہ ساہ کو تو والا عجیب لگدا پیا وہ مختار مگسی آئی نا مظفر گاڑ آلا میں نے بڑی پیاری گال کی تھی وہاں کہ میں جدہ شکر رکھی نا استاد اور آندیں گے تو میں نے استاد 3 کیٹیگریاں مجلس دیاں دسیاں پہلی کیٹیگری یہ آئی جو قبرستان جڑا نا مجلس میں پڑھنی ہے میں ونجا بھی قبران تے زور لا 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 ولا جناب ایمیں جڑا درختاں کول بہاں تے ایم پڑھاں تے وہاں جتے 2-4 بندے دیکھاں اتھاں پڑھاں میں انہاں دے کولو تفسیر پوچھی یہ کیا ہے میں دسو تو صحیح ہے قبران تے ولا جنگل تے ولا مجمع انہاں کہ اے ہے وی جو اگر بندے اچ پڑھنا پوینا تے ایمیں سمجھے کچھی اچ پڑھدا وداں جو قبرستان اچ پڑھدا کھڑا تے ایمیں سمجھے میں کوٹ دو پڑھدا کھڑا ہون اے ہے تا کچھی لیکن میں نہ آج انجے پہ لگدا میں قبرستان اچ پڑھدا کھڑا اللہ تعالی اللہ رحمت نازل کرے میرے معزز سامعین علی بادشاہ دی سیرت بڑی مشکل ہے علی بادشاہ دا بننا ہی علی دی سیرت پڑھنی پوسی علی نو اپنا امام مننا پوسی اوہو بندہ جنت چویسی جہاں دے آمال علی دے رب کو پسند ہو سے میں تو کوئی نہ بہوں رسول دی رحلت تو بعد اس گھر تے ظلم کیتن مسلمانہ پہلا ظلم ایک کیتن جو رسول دی وسدی ہوئی دھی دا مسلمانہ دروازہ جلائے اس دروازے نو دھکا دیتے میری سین دا پہلو زخمی ہو گیا پھر رسول دی رحلت تو بعد مدینے دے لوگ یہ حالت آئی جو اگر علی کہیں کو سلام کریں نہ تو سلام دا جواب کوئی نہ دیندہ اس گھر نال مسلمانہ اجر رسالت ادا کرن دی پوری کوشش کیتی ہے علی علیہ السلام ہو سکتے مرکز ہاں مسلمانہ دا مدینہ تے کیوں جدہ خلافت ملیے دار الخلافہ بنایا نے کوفہ نو یقیناً میرے امام سمجھ دیاں جتھا لوگ میں سلام دا جواب نہ دیں دے اتھا میں علی دی گل کی میں منسیں ایو دکھ لے کہ علی کوفہ کو دار الخلافہ بنائے لیکن اتھا ہی مسلمانہ نو علی دا رہنا پسند نہ آیا 77 ہجری جنگ صفین تو فارغ ہو کے کائنات دا غیور امام اپنے پتران کو سامنے بہا کے بیٹھا دے
میں چاہنا جو میں علی دے زندگی دے جتنے دن باقی ہیں، جتنے ساہ باقی ہیں، میری شریف تے نفیس مزاج دھیاں ہو میرے اکٹھے گزاریں، اتھا میری مظلومیت ڈٹھیاں نے، اتھا میری شاہی دیکھیں، ونیو میں علی پیا فرمینا بسم اللہ آؤ قبلہ آؤ میں قرآن تھی پما آؤ بسم اللہ اجازت ہے قبلہ میں دو مولا توری انتظار ہے وسدے رہو اللہ توری سفر بے خطر فرماوے امیر المومنین جیڑی خط دی تحریر لکھیے حسن بیٹا میں حکم پیا دینا رات دا سفر کرنا ہے ڈیندہ نہیں کرنا میریاں دھیاں وڈیاں پردادار ہیں میں علی نہ چاہتا جو میرے پردادار دھیاں دیاں سواریاں تھی کہیں غیر محرم دی نگاہ پوے خط گھن کے مدینے پہنچے پیو دی محبت چارش دی وسدی شہزادی ٹور پئی سفر دی ترتیب آئی کئی میلوں تئیں جناب عباس قافلے تو اگوں دیاں رو رو کیا دیاں راہ چھوڑ دیو او پیان دیئے جڑی باہر کڑاہی نہیں آئی کوفہ پہنچے باب استقبال کیتا 40 ہجری 19 ماہ رمضان تک علی بادشاہ دی معظمہ بیٹی کوفہ دی کئی عورت ای ہو جائی نہیں جن قرآن نہ پڑھایا ہوئے جدہ 19 دی رات آئی نا مغرب دے عشاء دے درمیان میرے امام نے فرمایا کوفہ دی عورتاں آج میں علی دا حکم میری دھی دے ویڑے چاہ کے تُسا قرآن دی تلاوت کرنی ہے جدہ کوفہ دیاں عورتاں اکٹھیاں ہو کے جمع ہو کے آلیہ دے ویڑے چاہیاں میرے امام حکم دیتا عباس مسلم ابن عقیل حنفیہ جتنا تیل چراغاں والا ہے گھناؤ میرے سامنے جتنے چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور روشن کرو روشنی ہو گئی میرے امام نے رو کے فرمایا کوفہ دیاں عورتاں اے دے گھنو میری پردادار دھیے متاں کدہیں وال کوفہ آوے تے تساں آکھو جو آلیہ ستے کو سنجاتا نہیں میں قربان تھی ورنہ کوشش امیر المومنین علیہ السلام بوں کی تھی 40 ہجری بابا مرا کے یتیمی دے عالم جدہ میری سین واپس ولی اجا تائیں کافلہ مکوف چو نہیں نکلا جو سالبیہ نان دی ایک کنیزے سامنے آ کھڑی آلیہ تو سمتن تے پہ ویندے ہو ارمان ہے جو توادا بابا ماریا گیا اساں بدلہ نہیں لے سکے مہربانی کرے آئے وعد کدائیں کوفہ آسو میری سین فرمایا اے دے فیصلے اساں کدائیں نہیں کیتے کیوں اساں جدائیں باہر آنے ہاں دین واسطے آندی ایسے اندہ فیصلے ساڑے مرد کریں دین اساں مستورہ نہیں کیتا او سامنے میرے حصے دا برا حسین بیٹھے وان پوچھا جیڑا فیصلہ کرے سی 2 زانوں کے آقا شبیر دے سامنے بیٹھی اولے اولے بیٹھی آدھی سردار کدائیں وقت کوفہ آسو میرے امام فرمایا آساں اچھا مولا جدہ کوفہ آؤ مہربانی کرے آئے میرے گھر ضرور تشریف لے آئے میں توانا آج تک نہیں دسیا جو میرا گھر والا توانا دشمن نام خولی ہے میرے امام فرمایا جی میں کو جاندہ انہیں اور کوئی نہیں جاندہ تو وہ دی خدمت ایویں کیتی کار جی میں میرے نانے دی شریعت آدھی ہے تعظیم انہیں کیتی کار جی میں اسلام آدھ ہے اچھا مولا جدہ میرے گھر آؤ میں سونے بستر بنا رکھساں سونے کھانے بنا رکھساں میرے امام فرمایا کہیں شہدی لوڑ نہیں ایک وعدہ میں پیا کرے نا جو میں تیرے گھر آساں ایک وعدہ سال بیا تو میرے نال کر جدہ میں تیرے گھر آواں میں کو سنجان گھن سے میں صدقے ہوں تڑے پہ گئی سال بیا مولا یہ ہو سکتا ہے میں 4 سال اس ویڑے جھاڑو دیتے توڑے لباس دھوتے ہیں توڑے برتن دھوتے ہیں میں نہ سنجان سکساں امام فرمایا وقت تبدیل ہوئے دن لے بھائی شریف ازادانوں موک گئی کربلا دی جنگ ان کیوں نہ آکھاں
جو آل محمد دا وسد ہویا چمن اجڑیا تے اجا تائیں جائیں آباد کرنا ہے وہ پردہ غیبت اچ پانی نہیں رات بیٹھا رون دے میں قربان تھی ونیا سار شہداء دے تقسیم ہوئے خولی ملعون اگا مدھے ہولے ہولے آدھے عمر بن سعد قدیو حسین دا سار میں چدے میں انہوں کوفہ میں لے ونیا میں ڈھیر انعام ملیا اس ظالم نے حسین دا ساری کمینے دے حوالے کیتا تھوڑی جئی منزل تنیزے تے شبیر دا سارے چاہی آیا جدہ مسجد حنانے چاہیا ہک گل پڑھنی ہے تے دو وہن کرنے اے ہک دفعہ اس مقام تے آئے جتھا معصوم حسین کھڑی آئی میں نے بھی پڑھ سکدا جو کیڑے انداز نال ایک کمینہ شبیر علیہ السلام دا سار چاہی ودا جدہ ظالم چاہ کے معصومہ دے قریب آئے نا تے ہولے ہولے آدھے معصومہ ذرا دیکھ تیرے بابے دا سار میرے ہتھیں چکے دا سونا پیا لگ دے میں صدقے تھی وہاں روندیاں میری سین زمین تے جھان پئی صدقے آوائے ظالم اس انعام دے لالچ سفر کیتا جو میں ونیا ابن زیاد نو خبر دے ماں لیکن جیڑے لے اے آئے دروازہ بندہ ٹیم مک گیا ہاں اس فیصلہ کیتے جو گلیاں تے چوکیں چ نکھنا اپنے گھر لگا ونیا خولی جدہ اپنے گھر آئے دروازہ بندہ دروازے تے دک الباب کیتس اندرو سال بیا کھڑیے اے ظالم آدھے دروازہ کھول میں تیرا شوہران شوہر دے آکھن دے دروازہ کھولے ایسے ظالم آدھے جلدی کر میرا بستر بنا میں جانگ دا تھکا ہویا سال بھی آدھی ہے کتھا جانگا یہ ظالم آدھے کربلا سال بھی آدھی ہے کربلا بہت سفر ہے میں کو نسا کدائی رہا ہے جو میرا سردار حسینی ملیا کوئی نا ایک کمینہ دے نہ پوچھ میرا بستر بنا سال بھی آدھی ہے میں بستر بنایا ہے اور شریف ازاداروں سال بھی بستر بنائیں دی رہی ایک کمینہ اپنے گھارج کر گے غریب دا سر جا کے سجے دریا ہے جو اے پر جبرائیل تے سمدائی کو کت سماوا اے گو تھا رکھا وہ جت تکلیف نہ ہوئے میں صدقے ہوں ساخت نہیں پڑھا اشارہ ضرور سمجھے آئے یہ ایسے آرام دے جہاں دے بھائی جان غریب دا سر رکھا ہے جو مدینے آلیاں گولوں بکیا چھوٹ گیا ہے پہلا وہن آیا ہے نانا ملن آیا ہے دعا وہن آیا ہے ماں ملن آیا ہے کہ ایک جا مقرر کریا او میرا غریب بچنا میں کربلا رواں میں مسجد حنانا رواں او میں کوفہ دیاں گلیاں جرواں یا خولی دے گھر رواں بھی آدھی ہے میرے کنا تے آواز گئی ہے میں قریب جو آئیاں جدہ تندور تو ڈھکن لایا ہے غریب دا سارا سجے دیا ظلفہ کھبے آئے نا ہولے ہولے آواز بیان دی آئی میرا اللہ او میریاں بیڑی رول گئی ہے نا میرا اللہ میریاں بیڑی گئے دو صدقے ہوا میرا اللہ میریاں بیڑی رول گئی ہیں سال بھی آدھی ہے میں سار چاہیا ہے پہلے چہرہ صاف کی دیوات میں آنکھیں مرن تو بعد جو کلام کرے نہ ہے میں کونڈا صاف کونے کپے ہوئے گالی جو آوازہ یہ سال بیا میرا وعدہ پورا ہویا ہونا اپنا وعدہ یاد کر میں تیرے گھر آگیا میں کو سنجار وہ میں اکبر دا بابا حسین میں مہرے
نبوت دا سوارا اجا تائی ہاتھاں تے چائی کھڑی آئی جو سورج طلوع ہویا ہے اعلان ہویا ہے پتھر مارو باغی دیا بھیڑیاں گئی ای ظالم اپنی بیوی دے ہاتھاں تو حسین دا سار چایا ہے بازار داخل ہویا اتاؤں گزرے جتا عرش دی وسدی شہزادی کھڑی آئی بھیرا دے چہرے دے نگاہ پئیے اولے اولے آدھی اکبر دا بابا رات کتھا گزاری آئی او میں کو ڈسا میں تیرے بغیر میں کو چین نہیں آندا سال بھی آدھی ہے میں مر ونجاؤ منظر نہ دیکھا 4 سالان دی بچی ہے اللہ جانے بھیرا ایسی اگاؤنے اوندہ دامن نپی کھڑی ہے دربار اچ کھڑی آدھی ہے سجاد بھیرا میں تھاک پئیا نروار کچھو کھی دیر پوچھ ظالم تو میں بہراواں او میں دے درد کرے دن بہرے سیدادہ جدام بھیرا بیٹھا ہوئے بہن کئی گل پچھے بھیرا کوشش کریں دے جو میں جلدی دساواں بھیرا ہائی جناب سجاد علیہ السلام جیسا بہن آئی معصوم حسین جیسی جلدی کوشش کی دیئے جو مکہ میری بہن دربار جو جان والے لیکن جواب دیتے سرو رو کے پیادے نہ جا ہون پہ تقسیم انعام تھی دین تیرے پیو دے گا تیل ڈھیرے اجا لوٹ کر بال دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلمون خیر ہے صدباز ٹھیک ہے دل سنو بات میں نے کہا اچھا مولا زندہ بسم اللہ مولا زندہ